بندے کو قتل کر دیا جائے گا جو کیا کر رہا ہے، جو صرف ایک میسج لے کے جا رہا ہے۔ سفیر کا کیا کام ہے؟ سفیر نے کوئی آ کر کسی بھی ریاست میں یا کسی بھی سلطنت میں یا کسی بھی بادشاہت کو چیلنج تو نہیں کرنا ہوتا۔ وہ تو صرف اپنی جو طرف سے ایک پیغام لے کے آنے والا ہوتا ہے، وہ تو ایک قاصد ہوتا ہے، وہ سمجھنے کے ایک ڈاکیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو صرف ایک میسنجر ہے۔ تو اگر آپ اس کا پیغام ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میسنجر کو کبھی بھی جو قتل کرنا ہے یہ اچھی قوموں کا، سویلائزڈ قوموں کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت مسلمانوں کے سفیر کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو یہ چیز جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تھی وہ تکلیف کا باعث تھی، اور آپ نے باقاعدہ اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا جی، جو خط لے کر گئے تھے صحابی، ان کا نام تھا حضرت حارث بن عمیر، اور خط کس کے پاس کیا تھا؟ شرحبیل بن عمر کے پاس کیا تھا، جو کہ امیر بصرہ تھا۔ اچھا، اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 3000 کا لشکر تیار کیا۔ 3000 مسلمان تھے جن کو آپ نے ریڈی کیا کہ آپ نے جانا ہے، اور آپ نے جا کے کیا کرنا ہے کہ اس قتل کا، سفیر کا قتل ہوا ہے، اس قتل کا آپ نے بدلہ لینا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ 3000 کا جو لشکر تھا، جس وقت آپ نے یہ لشکر روانہ کیا، بھیج رہے تھے جب آپ، تو کل جو بچے پریزنٹ تھے انہیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوگا، اب کل انس بھی نہیں تھے، حفصہ بھی نہیں تھی، تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لشکر بھیجا تو آپ نے کچھ نصیحتیں کی مسلمانوں کے لشکر کو، ان 3000 صحابہ کو آپ نے کچھ نصیحتیں کی۔ جو نصیحتیں آپ نے کیا کی وہ آپ لوگ غور سے سنیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک لحاظ سے چارٹر آف وار ہے، چارٹر آف بیٹل ہے، کہ مسلمانوں کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا امن والا دین ہے، ٹھیک ہے؟ اس دین کے اندر کتنی خیر ہے، کتنی بھلائی ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں اپنے لوگوں کو، تو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ آپ آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ جنگ کے لیے جائیں، لیکن جنگ کس لیے ہوگی؟ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ غزوہ کرو۔ یعنی مسلمان کس لیے جا کر لڑیں گے؟ کیا مسلمانوں کا یہ مقصد تھا کہ ہم جا کر جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیں؟ نہیں، مسلمان کبھی بھی پیس آف لینڈ کے لیے، کسی چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا مسلمانوں کا یہ مقصد تھا کہ وہ کچھ دولت حاصل کر لیں؟ نہیں۔ پھر کیا مسلمانوں کا یہ مقصد تھا کہ انہیں بادشاہت مل جائے؟ نہیں۔ مسلمان کیوں لڑنے جا رہے تھے؟ کہ امیر بصرہ نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اللہ کے ایک بندے کو قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان جا رہے تھے۔ یعنی اگر کوئی بھی مسلمان ملک یا کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت یا کوئی بھی مسلمان جس وقت بھی جنگ کے لیے اٹھیں گے، جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، تو پیارے بچوں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دین کو اونچا کر کے دکھانا، ٹھیک؟ وہ اپنے لیے کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے نصیحت کیا کی کہ جنگ کے دوران اگر آپ کسی سے پرومس کریں گے تو آپ نے اپنے پرومسز نہیں توڑنے، بدعہدی نہیں کرنی۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ خیانت نہیں کرنی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی چیز، کسی سے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرنا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی، کوئی غلط کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جس کی جو ذمہ داری ہوگی، جس کی جو رسپانسبلٹی ہوگی، جس کو جو کام ملے گا وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھائے گا، پیارے طریقے سے کرے گا۔ اسی طرح سے اور سنیں کتنی پیاری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جنگ کے دوران آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا،
بوڑھے اور بیمار لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ وہ لوگ جو گرجا گھروں کے اندر ہوں، گرجا گھر کیا ہوتے ہیں؟ کرسچینس کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، جیسے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے نا۔ یہ جو موتا میں لوگ تھے، یہ جو بسرا کی طرف جا رہے تھے مسلمان، وہاں پہ کون لوگ تھے؟ وہ کرسچینس تھے۔ مسلمانوں کی کرسچینس کے ساتھ، بازنطینیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہونے والی تھی، وہ اس طرف کو جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان میں سے وہ لوگ جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوں، اپنے گرجا گھروں میں بیٹھے ہوں، ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ بچوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، عورتوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، بوڑھے اور بیمار لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں ہوں، عبادت کر رہے ہوں، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ آپ کو بات سمجھ آئی حفصہ؟ یس اور انس تو چھوٹے سے ہیں، پیارے سے ہیں۔ انس، کیا آپ کو بھی بات سمجھ آئی؟ یس یس، ہے نا انس؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ بھائی بچے اگر عیسائیوں کے بھی ہوں نا تو ان کو تنگ نہیں کرنا، خواتین اگر عیسائیوں کی بھی ہوں، دشمن قوم کی بھی ہوں، تو بھی ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ بوڑھے اور بیمار لوگ اگر دشمن قوم کے بھی ہوں، ہمارے اگینسٹ بھی ہوں، عیسائیوں کے بھی ہوں، کسی کے بھی ہوں، ان کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے درخت نہیں کاٹنے، کہیں کوئی درخت نہیں کاٹنا، اور کسی، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائیں۔ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی، ہمیں نصیحت کرتا ہے، اس چیز کی تعلیم کرتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جو دین اتنا پیارا ہے، جو حالت جنگ میں بھی دشمن کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، عبادت کرنے والوں، ان کے کھیت کھلیان، ان کے درخت، ان کی بلڈنگز کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، تو وہ امن کے دنوں میں کیا، وہ دین کیا تعلیمات دیتا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ امن کے دنوں میں وہ دین کیا کہتا ہوگا کہ کتنے اچھے طریقے سے رہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، اتنا پیارا دین ہے۔ انس اور حفصہ، آپ دونوں بہن بھائیوں نے نا بہت زیادہ دل لگا کے پڑھائی کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا قرآن پاک سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ آپ نے انس میری بات سن رہے ہیں کہ بس کھیلتے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بچے؟ دیکھیں ربی بھی آ گئے ہیں، ربی کو بھی میں یہی بات سمجھاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فزکس بھی حفصہ اور انس بورڈ کے ساتھ نہیں کھیلیں پلیز، بورڈ کو نہیں چھیڑیں، دیکھیں اسکرین کے ساتھ نہیں کھیلیں، پوری بات، ٹھیک ہے؟ اسکرین کے ساتھ نہیں کھیلیں۔ غور سے میری بات سنیں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ پیارے پیارے بچوں کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی پڑھائی کرنی ہے، آپ لوگوں نے قرآن پاک بہت اچھا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے حدیث اور سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی سیکھنی ہے، آپ لوگوں نے میتھ، کمپیوٹر سائنس، انگلش، سارا کچھ بہت اچھا سیکھنا ہے، بہت اچھی پڑھائی آپ لوگوں نے کرنی ہے، A1 آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے طاقتور بننا ہے، مضبوط بننا ہے، تاکہ آپ مسلمانوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اور جو دوسری قومیں ہیں دنیا میں آپ ان کی بھی حفاظت کر سکیں، تاکہ اگر کہیں کبھی خدا نہ خواستہ جنگ کی ضرورت ہو تو بھی ساری دنیا کے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیارے پیارے جو خواتین ہیں، جو بوڑھے بیمار لوگ ہیں، وہ ان کی حفاظت ہو، وہ تکلیف میں نہ ہو۔ ابھی اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں ہو رہی ہیں نا، تو وہاں پہ تو کوئی کسی کا خیال نہیں رکھ رہا، چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، عبادت گاہوں کو بھی گرا رہے ہیں، چاہے وہ گرجا گھر ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، ان کو بھی برباد ہو رہی ہیں۔ تو کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان پاور میں ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم پاور میں ہوں اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں تو ہم سب کا خیال رکھیں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے انس، ربی، حفصہ؟ اگر ہم اچھے مسلمان ہوں، اپنے پیارے نبی کی بات ماننے والے ہوں اور ہم پاور میں ہوں، تو دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ اچھے۔ بہت اچھے۔
بہت اچھے، امن والے. دیکھیں میں نے بتایا ایک دین جو ہے وہ جنگ کے وقت بھی کہتا ہے بچوں کو نہیں تکلیف پہنچانی، عورتوں کو نہیں تکلیف پہنچانی، بوڑھوں اور بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، گرجا گھروں میں رہنے والوں کو کچھ نہیں کہنا، درختوں کو نہیں خراب کرنا، بلڈنگز کو نہیں گرانا. تو وہ دین امن میں تو اور بھی زیادہ اس چیز پہ زور دیتا ہے. تو بس آپ لوگوں کی اب ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لوگ اچھی اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے اچھے بڑے ہوں، پاورفل بنے، اپنی دنیا کو سمجھیں اور دنیا کا کنٹرول آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیں تاکہ ساری دنیا میں امن قائم ہو. دنیا میں جو بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا بدامنی ہے اور بہت زیادہ انسانیت کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں، تو وہ چیزیں ختم ہوں، مسلمانوں کو بھی پروٹیکشن ملے اور قوموں کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اچھے طریقے سے کیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ جو یہ سیرہ کا کورس کر رہے ہیں نا، تو اس سے آپ لوگوں نے یہی باتیں سیکھی ہیں، یہی باتیں سمجھی ہیں اور انہیں پہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں جی. اب یہ 3,000 کا جو لشکر تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر میں کس کو دی تھی؟ سب سے پہلے کمانڈر کس کو بنایا؟ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنایا اور کہا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر ابن طیار جو ہیں وہ کمانڈ کریں گے مسلمانوں کو، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا جب مسلمان بچوں آگے بڑھے نا. یہاں سے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ سے، اور یوں مسلمان سفر کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ موتا تک پہنچے. معان ایک جگہ تھی، یہاں پر آ کر مسلمان رکے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جو لشکر تھا، یہ اس وقت یہ والی جگہ نا جارڈن میں یا اردن میں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ جو رومیوں کی سلطنت تھی، رومی سلطنت تھی، اس کا ایک گاؤں تھا یہ موتا کا مقام. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ کہاں پر ہے، کس ملک میں ہے؟ یہ جارڈن میں ہے، جنوبی اردن میں ہے. ٹھیک. تو یہاں پر جب مسلمان پہنچے نا، تو مسلمانوں نے کیا دیکھا کہ وہاں تو ہرکل کا 1,00,000 کا لشکر موجود ہے. رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر جو تھا وہ اس وقت وہاں پر موجود تھا. ٹھیک ہے. اور یہ 1,00,000 کا جو لشکر تھا، یہ ابھی 1,00,000 اتنی بڑی تعداد تھی. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے نصرانی عربوں کا بھی 1,00,000 کا لشکر ان کے ساتھ جمع ہو گیا. یعنی یہ اب کتنے ہو گئے؟ دیور 2,00,000 Muslims were only 3,000 and they were 200,000. ٹھیک ہے جی. تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ آگے موجود تھے. اب مسلمانوں نے جب اتنی بڑی تعداد دیکھی دشمنوں کی، اور تھے بھی وہ کیسے کہ ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ اور ہر چیز بہت زیادہ وافر مقدار میں تھی، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں، ان کے ساتھ جنگ لڑیں بھی کہ نہ لڑیں، واپس چلے جائیں مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوائیں کہ اور سپاہی بھیجیں، کیا کریں ہم. تو ایسے میں حضرت ابن رواحہ جو تھے وہ اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کو غیرت دلائی کہ مومنوں تم لوگ کیوں نکلے ہو مدینہ سے؟ کس لیے؟ کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو. اگر تم جنگ جیت جاتے ہو تو پھر تو تم جیت ہی جاتے ہو، اور اگر تم مارے جاتے ہو تو تم شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہوگا. جان تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اگر اللہ کے راستے میں چلی جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، تو تم لڑو. جب حضرت ابن رواحہ نے یہ بات کی تو سارے مسلمانوں میں خوب جوش بھر گیا. انہوں نے کہا ہم اللہ کے نام پر نکلے ہیں اور ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ آگے کتنے جو ہیں وہ لوگ ہیں، ہم بالکل لڑیں گے. اب آپ لوگ خود غور کریں کہ ذرا سوچیں آپ لوگ کہ ایک طرف 200,000 کا لشکر ہے، 2,00,000، اور دوسری طرف دیور اونلی 3,000. کتنا بڑا ڈفرنس ہے. which figure is greater? 200,000 is much bigger than 3,000. ٹھیک ہے. تو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی بچوں جنگ شروع ہو گئی. ایک بہت خوفناک اور سنگین کہہ لیں کہ مارکا شروع ہوا کہ ایک طرف اتنے تھوڑے سے لوگ اور دوسری طرف اتنے ہی زیادہ لوگ. لیکن ہوا یہ کہ صبح کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہوتا اور روشنی ہوتی، تو جنگ شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے.
اور لڑائی شروع ہو جاتی، اور اس میں کیا ہوتا کہ مسلمان بہت اچھے طریقے سے لڑتے، بہت زیادہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اور کافروں کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے، یہاں مسلمان بھی کچھ شہید ہوتے، زخمی ہوتے، لیکن بس دن بھر جو ہے وہ جھگڑا لڑائی جاری رہتی، اور شام تک جو ہے وہ یہ 2 لاکھ کی جو اتنا بڑا لشکر تھا وہ ان 3,000 پہ قابو نہ پا سکتا، اور واپس دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں واپس چلی جاتی، کہ اس طرف اگر کافروں کا کیمپ تھا اور اس طرف اگر مومنین کا کیمپ تھا تو دن بھر لڑائی ہوتی، اور اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ دیور 200,000، تو یہ کہ اس وقت میں ان 3,000 لوگوں کو ختم کر دیتے، مار دیتے، ختم ہو جاتے یہ لوگ، لیکن ایسے نہیں ہوتا، یہ 3,000 لوگ جو تھے، حفصہ بورڈ کے ساتھ نہیں کھیلیں، یہ 3,000 لوگ جو تھے یہ بے جگری سے لڑتے، بہت بہادری سے لڑتے، اور رات ہوتی تو دونوں فوجیں واپس اپنے اپنے کیمپس میں چلی جاتی۔ اچھا، اب اگلے دن پھر جس وقت جنگ شروع ہوئی تو پیارے بچوں، جو کمانڈر تھے، کیا کون تھے کمانڈر؟ مسلمانوں کے کمانڈر کون تھے؟ ابھی میں نے نام بتایا تھا، کس بچے کو یاد رہ گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو کمانڈر بنایا تھا مسلمانوں کا؟ کس کو نام یاد ہے؟ حضرت، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، زے سے ان کا نام شروع ہوتا ہے، زیڈ سے۔ حضرت زید۔ یس، حضرت زید بن حارثہ، تو وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، جب وہ شہید ہوئے تو پھر سیکنڈ ان کمانڈ کس کو رسول اللہ نے کن کو کہا تھا کہ وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گے؟ آپ کون بتائے گا؟ یاد کریں۔ اچھا، پھر ہنٹ دیتی ہوں، ان کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، جے سے۔ اور وہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے تقریر بھی کی تھی۔ یاد کریں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ یاد آیا کسی کو نام؟ ربی آپ کو؟ حضرت جیشی۔ نہیں، ربی، انس، حضرت حمزہ۔ ربی واضح بولیں، آپ کی آواز صحیح نہیں آئی۔ حضرت حمزہ۔ نہیں، حضرت حمزہ جو تھے وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے نا۔ اور میں نے جیم کا ہے، جیم سے نام ہے۔ انس، آپ ماما کی مدد لے لیں۔ اچھا، ابھی غور سے سننا ہے، ابھی میں بتاتی ہوں تو غور سے آپ لوگوں نے نام سننا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے، حضرت علی کے بھائی تھے۔ آپ نے ہجرت حبشہ میں آپ شامل تھے، اور جب نجاشی نے بلایا تھا مسلمانوں کو اپنے دربار میں، تو مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے ہی تقریر کی تھی، انہوں نے ہی نجاشی کو سنایا تھا، حضرت مریم سورہ مریم پڑھ کر سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو حضرت جعفر بن طیار جو تھے، کمانڈ ان کے پاس آ گئی جس وقت حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں، تو حضرت جعفر بن طیار بھی بہت اچھے سے لڑے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تیسری کمانڈ کس کو کہی تھی مسلمانوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا تھا؟ اب اچھے سے یاد رکھنا ہے، حضرت ابن رواحہ کا۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ایک دفعہ میرے پیچھے دوہرا لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کے ہاتھ میں کمانڈ، ان کے ہاتھ میں کمانڈ تھی۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ جس وقت انہوں نے مسلمانوں کی جانب سے یہ ان کے پاس آ گیا، ان کے پاس جھنڈا آ گیا، یہ بھی بہت بے جگری سے لڑے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ اچھا، جب یہ تینوں لوگ شہید ہو گئے نا پیارے بچوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر اتفاق رائے سے جس کو چاہیں آپ اپنا سپہ سالار بنا لیں، جس کو چاہے آپ اپنا کمانڈر بنا لیں۔ تو ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے، جس وقت شہید ہوئے نا حضرت عبداللہ بن رواحہ،
تو آپ کو پتا ہے جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا بھی ہوتا تھا، اور وہ جھنڈا اپنا اونچا رکھتے تھے. جس قوم کا جھنڈا اونچا ہوتا تھا یہ پتا چلتا تھا کہ یہ جنگ لڑ رہی ہے اور ابھی یہ ہاری نہیں ہے. تو جھنڈا گر جانے کا مطلب ہوتا تھا کہ اس قوم کو شکست ہو گئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس جھنڈا تھا، لیکن جس وقت وہ شہید ہوئے تو اس سے پہلے کہ وہ جھنڈا گرتا، حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ جھنڈا اٹھا لیا اور اس کو گرنے نہ دیا. اور آپ نے لوگوں کو آواز دی کہ مسلمانوں کسی ایک کو اپنا لیڈر بنا لو، مسلمانوں کسی ایک پر اتفاق رائے کرو، کسی کو چن لو اپنا لیڈر. تو اس وقت مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا لیڈر چن لیا کہ ہمارے کمانڈر یہ ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے اور یہ ہمیں اب لیڈ کریں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بچوں کو یاد ہے یہ کون ہے؟ ان سے کب بچوں کی ملاقات ہوئی؟ یس مس، کون ہے یہ؟ کب جب ہم نے پہلے ان کا ذکر؟ غزوہ احد میں جب مسلمان لوگ جیتنے لگے تھے اور جو پہاڑ پہ 50 لوگ تھے ان میں سے جو اتر گئے تھے، جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ ادھر سے تو سب اتر گئے اور بس تھوڑے سے رہ گئے، تو پھر وہ اپنے لشکر کو واپس لے آئے تھے جنگ کے لیے. ویری گڈ، بالکل ٹھیک یاد ہے. اچھا، حضرت خالد بن ولید مسلمان کب ہوئے تھے؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ نو مس، یہ نہیں یاد. یہ نہیں یاد. ربی آپ کو یاد ہے حضرت خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے بعد. ہم نے صلح حدیبیہ پڑھی تھی نا، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا. اچھا، اب کمانڈ ان کے پاس آ گئی نا. یہ بہت انٹیلیجنٹ تھے اور بہادر بھی بہت تھے. ربی، حضرت خالد بن ولید بہت بہادر تھے. انس، حضرت خالد بن ولید جو تھے بہت ذہین تھے. ٹھیک ہے نا حفصہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ تو صحیح سپر ڈپر ہیرو تھے. بہت انٹیلیجنٹ، بہت ذہین اور بہت بہادر. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے 3 کمانڈر شہید ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس فوج بھی بالکل تھوڑی سی ہے اور دشمن بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا میں اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں، میں اپنی حکمت عملی چینج کرتا ہوں، میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ دشمن کو میں کہ بس وہ گھبرا جائیں. کیونکہ وہ نمبر میں زیادہ تھے نا، تو انہوں نے کہا میں کوئی چال چلتا ہوں. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ جو فوج پیچھے تھی نا، جو سپاہی پیچھے تھے انہوں نے ان کو آگے لے آئے. یعنی اس طرح فوج کی ترتیب تھی نا، ایسے. تو اس میں جو سب سے پیچھے سپاہی تھے، سمجھیں کہ یہ بلو والے سپاہی سب سے پیچھے تھے اور یہ گرین والے سپاہی سب سے آگے تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ سب سے آگے بلو والے سپاہیوں کو لے آئے، سب سے آگے یہ رو کر دی اور سب سے پیچھے یہ گرین والے کر دیے سپاہی. اور جو ادھر لیفٹ پہ سپاہی تھے نا، سمجھیں کہ لیفٹ کے اوپر یہ سپاہی لیفٹ پہ تھے، رائٹ ہینڈ پہ تھے بلیک کلر میں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اور یہ بلو والے جو تھے یہ لیفٹ سائڈ پہ تھے، تو انہوں نے کیا چینج کی کہ جو بلو والے تھے ان کو رائٹ پہ لے آئے اور جو بلیک والے تھے ان کو لیفٹ پہ لے گئے. یعنی ترتیب ساری بدل دی. جو لوگ پیچھے تھے ان کو آگے لے آئے، جو لوگ دائیں تھے ان کو بائیں لے گئے، جو بائیں تھے ان کو دائیں، ساری ترتیب بدل دی. تو اب صبح اٹھ کے جب رومیوں نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا اف، یہ تو کوئی نیا لشکر آ گیا ہے. مسلمانوں کو تو مدینہ سے مسلسل فوج مل رہی ہے، فوج آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے. اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں کو یہ بھی بتایا کہ پاؤں اس طرح سے ماریں کہ تھوڑی تھوڑی دھول اٹھے. تو وہ جب مٹی اٹھتی تھی نا تو ان کو لگتا تھا رومیوں کو کہ ان کے نئے سپاہی آ رہے ہیں. اور اس طرح کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم لوگ تھوڑے تھوڑے 2 قدم ہر بندہ اپنی اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو لڑتے ہوئے. اب جیسے یہاں پہ رومیوں کے سپاہی تھے نا لڑ رہے تھے، اور یہاں پہ جو ہیں وہ مسلمان سپاہی تھے وہ لڑ رہے تھے. تو اب جب لڑائی ہوتی تھی نا تو مسلمان سپاہی کیا کرتے تھے، تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے تھے، لڑتے لڑتے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے 2 قدم. تو وہ جو کفار تھے ان کو بھی تھوڑا سا پیچھے آنا پڑتا تھا. جب تھوڑی دیر بعد انہوں نے ریئلائز کیا نا کہ مسلمان تو 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں،
تو وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ پیچھے تو صحرا ہے, یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ صحرا تھا پیچھے, صحرا نفوس. انہوں نے کہا اف, یہ پیچھے تو صحرا ہے, یہ تو ہمیں صحرا میں لے جا کر مارنا چاہتے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس فوج بھی زیادہ آ گئی ہے, اور فوج انہوں نے یہاں پہ اکٹھی کی ہوئی ہے, اور یہ چال بازی کے ساتھ ہمیں پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں. بس اب تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے اور انہوں نے ہمیں ختم کر دینا ہے, تو ہم تو نہیں پیچھے اب جائیں گے. تو یہ چال چلتے ہوئے حضرت خالد بن ولید تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمانوں کو پیچھے پیچھے لے آئے, اور ان کے پیچھے رومی نہیں آ سکے. اور حضرت خالد بن ولید خود اتنی بہادری سے بچوں لڑے, اتنی بے جگری سے لڑے کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی. یعنی وہ اتنا تیزی سے لڑتے تھے کہ ایک تلوار ٹوٹ گئی, پھر دوسری انہوں نے تھامی, اس سے بھی انہوں نے خوب خوب لڑائی کی, اتنا اس کے ساتھ انہوں نے جنگ کی کہ دوسری بھی ٹوٹ گئی. اس طرح ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی, اور اس جنگ میں انہیں سیف اللہ کا لقب ملا, یعنی اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے اللہ کی تلوار, سیف اللہ. اور اس غزوے میں اب آپ لوگ, جو حیران کر دینے والی بات ہے نا, وہ اب آپ لوگ سنیں. مسلمانوں کے کتنے سپاہی تھے بچوں کو پتہ ہے؟ اس جنگ میں مسلمانوں کے کتنے سپاہی تھے؟ 3000. اور کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 2,00,000. اچھا, اب یہ جنگ ہوتی رہی ہے جس طرح اب آپ لوگوں نے ساروں نے سنا ہے, پڑھا ہے. آپ لوگوں کے خیال میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہوں گے اور کتنے کفار مارے گئے ہوں گے؟ گیس کریں, ویسے ہی کوئی اندازہ لگائیں. اتنی بڑی تعداد میں جو آتے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کافر, تو 70 مارے گئے ہوں گے. 70. ربی نے گیس کیا 70. حفصہ آپ گیس کریں, کوئی سا بھی نمبر بولیں, بتائیں. مسلمانوں کے 70 مارے ہوں گے ہو سکتے. مسلمانوں کے 1500. اچھا, حفصہ نے گیس کیا کہ مسلمانوں کے تقریباً 1500 لوگ مارے گئے ہوں گے. ربی نے گیس کیا 70 لوگ مارے گئے ہوں گے. اچھا سوری, شہید ہوئے ہوں گے. انس نے کیا گیس کیا؟ سوری, انس نے کیا گیس کیا؟ انس کتنے مسلمان شہید ہوئے ہوں گے؟ اچھا, اب آپ لوگ 9. انس نے کہا 9. اچھا, اب غور سے سنیں. اتنے بڑے مارکے میں مسلمانوں کے صرف 12 لوگ شہید ہوئے. اونلی 12 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے, اور کافروں کی ایک بڑی تعداد, کثیر تعداد ان کی قتل ہوئی. ایگزیکٹ فگر ان کے بارے میں نہیں ہو سکا, لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے. ٹھیک ہے. اور یوں مسلمان جو ہیں حضرت خالد بن ولید کی اسٹریٹجی کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے آتے آتے مدینہ منورہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. 2088 مسلمان جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید بالکل باحفاظت ان کو, ہاں جی 2988, 2988 مسلمانوں کو جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک واپس لے کر آئے. یہ مسلمانوں کی ایک بڑی فتح تھی. اس سے اس وقت کی سپر پاورز کو, یہ جو رومی تھے نا اس وقت کے سپر پاور تھے, ان کو یہ پیغام ملا کہ مسلمان سٹرونگ ہیں. اگر مسلمانوں کے سفیر کو کچھ کہا جائے گا تو مسلمان اس کا برابر بدلہ لیں گے. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کی, مسلمانوں کی عظمت کی پورے عرب کے اوپر ایک بار پھر دھاک بیٹھ گئی. اور ایک لحاظ سے یہ مارکا مسلمانوں کو پورے عرب میں طاقتور ثابت کرنے کا باعث ہوا. چلیں جی, آج کی ساری باتیں بچوں کو اچھے سے سمجھ آئیں؟ یس, شاباش. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین دنیا آخرت کی ہر کامیابی اور خوشی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بہترین مسلمان, بہترین مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ پیارے بچوں. اللہ حافظ. اللہ